خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون سازی تو ہو گئی، مگر ملک میں ایسے واقعات کی روک تھام نہ ہو سکی۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا استحصال ہے۔ ایک طرف جہاں لڑکیوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں، وہیں تعلیم کے حصول کے لیے بھی ابھی انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں پشاور یونیورسٹی میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات نے معاشرے کو ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی ممکن ہوگی، اور اس قسم کے واقعات کے تدارک کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اور کیا لوگوں کے رویوں کا ان مسائل سے براہ راست تعلق نہیں؟ آخر یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ میں ہوں صوفیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک۔ آج ہمارے پشاور بیورو چیف ظاہر شاہ شیرازی پہنچے پشاور یونیورسٹی اور انہوں نے وہاں کچھ بات چیت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کل ایک خاتون ممبر اسمبلی نے پشاور یونیورسٹی میں طلبات کو ہراساں کرنے کے حوالے سے ایک نقطہ اعتراض پر بات کی۔ ہم بات کریں گے یہاں پہ ایک لیکچررز فورم کے نمائندے جمیل صاحب سے، ان سے پوچھیں گے کہ پشاور یونیورسٹی کے اندر اس قسم کے واقعات کو وہ کس حوالے سے دیکھتے ہیں اور کیا ہونا کیا چاہیے۔ جی جمیل صاحب، آپ بتائیں گے اگر واقعی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا ایکشن ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ سر۔ میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں۔ پشاور یونیورسٹی کے لیکچررز نے مجھے منتخب کیا ہے، جو ہائیسٹ باڈی ہے، ایگزیکٹو باڈی جو یونیورسٹی کے افیئرس کو چلاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ایکٹ، موجودہ ایکٹ بحال نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل درپیش ہیں، جس کی وجہ سے اس فورم پہ بات نہیں ہو سکی۔ تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ تمام لیکچررز جو ینگ لیکچررز ہیں ان کی گیٹ ٹوگیدر کی جائے، کیونکہ کل رات کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور بار بار خبر نشر ہونے کی وجہ سے صبح تمام اساتذہ میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ خبر کچھ اس طرح چلائی گئی کہ یونیورسٹی آف پشاور کو ایک ادارے کے طور پہ تو پیش کیا گیا، لیکن چند افراد کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے آج میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن پیوٹا کے نام سے جو ہماری ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے، ان کے ارباب اختیار جو ہمارے صدر صاحب ہیں ڈاکٹر جوہر علی صاحب، ہم ان سے باقاعدہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے افراد اگر ان کی نشاندہی ہوتی ہے نگہت اور اغذئی صاحبہ کی طرف سے، جو ہم ان سے امید رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک عوامی نمائندہ ہیں، اور اگر وہ ادارے کا نام لے سکتی ہیں تو افراد کا نام بھی ان کو لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی خاتون رکن نگہت اور اغذئی نے اسمبلی میں اپنے بیان میں بھی کہا کہ پشاور میں یونیورسٹیوں کی طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ صوبے میں مختلف یونیورسٹیوں کے شعبوں کے سربراہان طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کر رہے ہیں، اور شکایت کرنے والی طالبات کو امتحان میں فیل کرنے کی دھمکی دے دی جاتی ہے۔ طالبات نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اس صورتحال کے پیش نظر تحریری طور پر بھی شکایت دی ہوئی ہے، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوم شازیہ اورنگزیب صاحبہ، جو کہ ایم پی اے ہیں نون لیگ کی صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ ایاز صاحبہ، جو کہ صوبائی وزیر برائے سماجی بہبود ہیں، اور شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے مفتی نعیم، جو کہ جامعہ بنوریہ میں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کا سوسائٹی سے تقدس آخر کیوں اٹھ گیا ہے؟ ٹیچرز وہ جو والدین کی جگہ ہوتے ہیں آج طالبات ہی کو ہراساں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے گیسٹ سے مانگیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔